آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فران کی چوٹیوں پہ اس وقت اعلان نبوت فرمایا، تو اس اعلان نبوت کے اندر اللہ رب العزت نے منتخب کردہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ میرے بیان کا جتنا مدار ہے اس تمہید کے اوپر۔ اب کوئی ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ ابو جہل نے سیدنا ابو طالب سے کہا تھا کہ اے ابو طالب، یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ ابو طالب ایک یتیم تمہارا بھتیجا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، تو ایک یتیم کیسے نبی ہو سکتا؟ اب اس کہنے کے اندر فرق دیکھیں، اس بندے نے، ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے باوجود بھی ترازو کس میں تولا کہ ایک یتیم کو اللہ نبوت کیسے عطا فرما سکتا؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کے دل کے اندر ایک خواہش تھی، اس کے دل کے اندر ایک تقاضا تھا، اور وہ تقاضا یہ تھا کہ میں سردار ہوں، مجھے نبوت نہیں ملی، میں سردار ہوں، مجھے نبوت نہیں دی گئی، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی؟ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، اب نہ آپ نے حضور کو دیکھا نہ میں نے حضور کو دیکھا۔ اب آگے چلتے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا۔ اب حضور داتا صاحب نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن جیسا فیضان ان کو ملا، ابو جہل وہ فیضان نہیں حاصل کر سکا، حالانکہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ کچھ دیکھنے کے باوجود محروم رہے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، اور آج دنیا ان کے مزاروں پہ جا کے اپنی بخشش کی دعائیں کرواتی۔ یعنی دو صورتیں ہو گئی، ایک نے دیکھا نہیں، ایک نے دیکھا بھی، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کے آئے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ داتا حضور کہلائے، وہ خواجہ حضور کہلائے۔ اصل بات کیا تھی؟ فرق کیا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرمایا جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے حضور کو دیکھنے کے باوجود، وہ کہتے تھے حضور ہم جیسے بشر ہیں، وہ یہ جملے کہا کرتے تھے۔ تو اب آج کے دور کے اندر کئی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آج بھی یہی جملے بولیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مانو، اتنا نہیں مانو، جو آج بھی تمہیں یہ کہیں گے فلاں چیز تسلیم کرو، فلاں کو نہ مانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں اتنا کہو، اتنا نہ کہو۔ آج بھی آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کو اس طریقے سے پیچھے ہٹانے لگیں گے۔ اب کون سا ایسا طریقہ ہے ہمارے پاس جس طریقے کو اپنایا جائے اور بندہ ہدایت کے راستے پہ چلے؟ اور وہ طریقہ وہ ہے جنہوں نے حضور پہ جو ایمان لے کے آئے، حضور کو تسلیم کیا۔ اب طریقہ ان کا دیکھا جائے، انہوں نے مصطفیٰ کو کیسے مانا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تسلیم کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تسلیم کیا۔ میں 3 روایتیں صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت کو راوی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حدیثوں کو روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ اکرام بڑے موجود تھے. اب وہاں پہ بڑے بڑے جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر کے اندر موجود تھے. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مشکیزہ رکھا تھا. اس مشکیزے سے میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی پیا اور اس مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ابھی بھی موجود تھا. آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو لگ گئی پیاس. اب صحابہ اکرام نے دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, پانی میسر نہیں آیا, اب پانی نہیں ملا. آپ فرماتے ہیں سارے آگے حضور کی بارگاہ میں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گئے. بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, جتنے صحابی تھے حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے, حضور کی بارگاہ کے اندر موجود ہو گئے. اس وقت سارے صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا ہمیں پیاس لگی ہے, پانی موجود نہیں. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر پانی دینے کے لیے نہیں آیا, میں تمہیں دنیا کے اندر تمہاری دنیاوی مشکلیں حل کرنے نہیں آیا. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں حاجت روائی کرواتے ہو, تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرو. صحابہ کا معمول تھا جب بھی مشکل پیش آتی تو در مصطفیٰ پہ آ کے سنایا کرتے تھے, حضور کی بارگاہ کے اندر آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں ہے اور کیا عرض کیا, یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ہم نے پانی بھی پینا ہے, وضو بھی کرنا ہے. ہم نے پانی بھی پینا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. یا رسول اللہ نہ پانی موجود ہے پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے. آقا کرم فرمائیے, بزرگوں نے پہلا طریقہ لکھا, فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا پہلا عقیدہ اور ان کی پہلی نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اندر کبھی بخل نہیں کریں گے, کبھی بھی حضور کے ذکر کے اندر کنجوسی نہیں کریں. اب حضرت جابر کہتے ہیں سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیاس لگی ہے, پانی موجود نہیں ہے اس وقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کو لے کے آؤ. بخاری شریف کی روایت ہے, سب آ گئے. اب جس وقت سب آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس مشکیزے کے اندر ڈال دی. اب مبارک انگلیاں اس مشکیزے کے اندر ڈالی. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ان انگلیوں سے ایسے پانی نکلا کامثال العیون, جیسا کہ اللہ چشموں سے جاری فرماتا. فرمایا جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے, ان انگلیوں سے ایسا پانی نکلا. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم سارے صحابہ نے پانی بھی پیا, وضو بھی کیا, جانوروں کو پلایا, صحابہ ختم ہو گئے. وہ پانی ختم نہیں ہوا جو حضور کے دست انور سے جاری ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں حضور کے دست انور سے وہ پانی جاری ہوا. اب صحابہ اکرام نے عرض کیا, اب حضرت جابر جن کو یہ روایت سنا رہے تھے, حضرت جابر کو جب انہوں نے کہا, حضرت جابر نے جب یہ جملے بولے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا, صحابہ نے پوچھا جابر بتائیے تو صحیح اس وقت آپ کتنے تھے. آپ نے بیان فرمایا جس وقت حضور کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی سے وضو کیا تھا صحابہ اکرام نے, ہم صحابہ کی 1500 تعداد تھی. 1500 صحابہ اکرام تھے. اب دیکھیں صحابہ اکرام نے حضرت جابر سے کوئی سوال نہیں کیا. بزرگوں نے فرمایا صحابہ کا یہ عقیدہ اور حضور ان کی نشانیاں تھی کہ حضور کے ذکر کے اندر کبھی بخل نہیں کرتے تھے. فرمایا ہم صرف تھے 1500 کو حضور نے پانی بھی پلایا, وضو بھی کیا. خدا کی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے حضور سب کو پانی بھی پلاتے, وضو بھی عطا فرما دیتے. اب کسی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ حضور علیہ السلام کتنوں کو پلاتے. اب دیکھیں 1 لاکھ کی بات حضرت جابر نے کی. حضرت جابر کے سامنے کوئی نہر نہیں تھی جو نہر انہوں نے ذہن میں رکھ کے کہی تھی کہ حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ نہر اور تیلاب بنی, اس تیلاب سے اتنے وضو کر سکتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا 1 لاکھ صحابہ بھی نہیں تھے, انہیں پتا تھا جو اللہ حضور کو یہ طاقت دیتا ہے کہ 1500 کو پانی پلائے, وضو کرے, وہ اللہ اپنے نبی کو یہ بھی طاقت دے گا. 1 لاکھ کی جگہ کروڑ بھی ہوتے, حضور پانی بھی عطا فرماتے, وضو بھی عطا فرما دیتے. اب یہ ہے فرمایا پہلی نشانی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہو کبھی حضور کے ذکر کے اندر بخل نہیں کرنا, کبھی بھی بخیل نہیں ہو. یعنی یہ ہے میں نے پہلے عرض کر دیا, آج کہیں گے رو آپ کو کہیں گے کہ حضور کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو, اس سے آگے نہ بڑھ جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں, خدا کی ذات تک نہیں ملانا. اس کے علاوہ حضور کو اللہ نے ہر شان اور عظمت عطا فرمائی. اب دیکھیں دوسری بات,
بزرگوں نے لکھا کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو تو ایک عاشق کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے اب حضور کی شان اور بھی بیان کی جائے، اب حضور کی شان کا اور بھی ذکر کیا جائے، حضور کی شان کو مزید بیان کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے ذکر کو بار بار سنے اور پہلے سے بڑھ کے سنے۔ فرمایا حضور کی امتی کی یہ نشانی ہے کہ جب حضور کا ذکر ہو دل تو تڑپے، لیکن یہ دل خواہش کرے کاش کہ حضور کی اور بھی عظمت بیان کی جائے، کاش کہ حضور کی اور بھی شان کو بیان کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت سنیں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد نا دنیا سے انتقال کر گئے تھے، حضرت جابر کے والد جب دنیا سے انتقال کر گئے، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد کے سر کے اوپر بڑا ہی قرض تھا، بڑا بوجھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد کا ایک باغ تھا، اس میں کھجوریں پکنے والی تھی۔ فرمایا قرض دار میرے والد کے دنیا سے جانے کے بعد جس وقت میرے پاس آئے آ کے مجھے کہنے لگے اے جابر تیرے والد سے ہم نے قرض لینا تھا، تیرے والد نے ہمیں قرض دینا تھا، وہ قرض ہمیں واپس کر دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری بہنیں تھی، میرے پاس کچھ بھی ان کو دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے ان سے کہا میرے والد دنیا سے چلے گئے لیکن اس طرح کیجئے یہ باغ میرے پاس موجود ہے، اس باغ کو جب یہ کھجوریں پکے گی یہ باغ آپ رکھ لیجئے گا، اس کی کھجوریں آپ رکھ لیجئے گا اور آپس میں تقسیم کر دیجئے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی قرض ہوگا وہ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں قرض والوں نے کہا نہیں نہیں جابر ہم تمہیں معافی نہیں دیں گے، ہم قرض معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جتنا بھی باغ ہے اس کے اندر جتنی کھجوریں ہیں اس سے تو ہمارا آدھا قرض بھی ادا نہیں ہوگا، ہم تقسیم کیا کریں گے، معاف کون کرے گا، ہمیں سارے کا سارا قرض چاہیے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، مشکل پیش آتی حضور کی بارگاہ میں آتے، حضرت جابر کہتے ہیں مشکل پیش آئی میں بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر جس وقت میں آیا، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا قرض دار جان نہیں چھوڑے، میں نے ان کو یہ آفر بھی کی کہ میرے باغ کی کھجوریں رکھ لینا لیکن باقی قرض کو معاف کر دینا، لیکن انہوں نے قرض کو معاف کرنے کی بالکل خواہش کو رد کر دیا، کہا نہیں اس سے تو ہمارا آدھا قرض نہیں ادا ہوتا، یا رسول اللہ جابر پہ کرم کر دے۔ جابر کے والد بھی دنیا سے انتقال کر گئے، گھر کے اندر بہنیں بھی ہیں، ہم پہ کرم تو ذرا فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جابر واپس چلے جاؤ، قرض داروں کو کہنا کہ جس وقت کھجوریں پک جائے گی تم میرے باغ کے اندر آ جانا، اور جابر اس طرح کرنا جب تمہاری کھجوریں پک جائیں گی نا ساری کھجوروں کو ایک ڈھیر کے اندر رکھنا، ساری کھجوریں ایک ڈھیر کے اندر رکھنا اور مجھے تم نے بلانا ہے، ساری کھجوروں کو ڈھیر میں رکھ کے تم نے میرے پاس آ جانا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کھجوریں پک گئی، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، ڈھیر بنا دیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کھجوریں بھی پک گئی، ڈھیر بھی بن گیا، قرض دار بھی آ گئے، یا رسول اللہ کمی صرف آپ کی ہے، اب آ کے کرم فرما دیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلو، عمر میرے ساتھ چلو۔ اب بات یہ تھی حضور اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر کو کیوں لے کے گئے، اس بات کا جواب آخر میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر گئے حضور کے ساتھ اور جا کے کیا کیا، آج تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم کھانے کی پلیٹیں رکھ کے اس پہ دعائیں کیوں کرتے ہو، بخاری شریف کے لفظ ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کو کوئی بھی بندہ نہیں جھٹلا سکتا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے کھجوریں سامنے رکھی، دعا بالبرکتی، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کھجوروں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی۔ ختم شریف کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں نا جی ہم، اصالِ ثواب کی محفل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں پہ برکت کی دعا کی۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، حضرت جابر کہتے ہیں حضور چلے گئے، حضور یہ فرما کے گئے جابر سب کا قرضہ ادا کرنا ہے، کوئی قرض دار باقی نہ رہ جائے۔ قرض دار یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کھجوروں سے تو ہمارا آدھا قرضہ بھی نہیں
ادا ہونا. اب یہ کیا ہوگا؟ حضور نے برکت کی تو دعا کر لی, اب ہے بھی مسلمان تھے, حضور علیہ السلام پہ یقین بھی پورا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں میں قرض داروں کو ان کے قرض واپس کرتا گیا, کرتا گیا, کرتا گیا, کرتا گیا, کرتا گیا. سیر ایک پیمانے کو کہتے ہیں جس کے اندر کھجوروں کو ماپا جاتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سب کی کھجوریں واپس کر دی, لیکن 3,500 سیر کھجوریں ابھی بھی باقی موجود تھی وہاں پہ. حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا قرضے بھی سارے ادا ہو گئے, کھجوریں بھی بڑی بچ گئی کہ جو میرے گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے گی. آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کے آنے کی وجہ سے کھجوروں میں اتنی برکت کی کہ کھجوروں سے قرضے بھی ادا ہو گئے, کھجوریں بھی کئی بچ گئیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا, حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر یہ میری وجہ سے نہیں ہوا, مجھے آ کے کیوں سناتے ہو؟ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. آج حضور کی شان سن کے ہم لگاتے ہیں نعرہ رسالت, ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں. بخاری کے لفظ ہیں کہ جس وقت حضور نے اپنی شان سنی, حضور نے کیا فرمایا؟ اشہد انی رسول اللہ, جابر میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے مجھے مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا. حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے جب یہ جملے بولے, حضور نے فرمایا جابر جاؤ ابو بکر کو بھی بتاؤ, عمر کو بھی بتاؤ, جا کے انہیں بھی بتاؤ جا کے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, اور حضور خود فرمائے ابو بکر کو بتاؤ, عمر کو بتاؤ. جس وقت گئے, اب میں آپ کو ایک جملہ سنانے لگا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کو کیوں لے کے گئے؟ تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جن کو نائب بناؤں گا کوئی وہ عام شان والے نہیں, اللہ نے میرے نائبوں کو بھی بڑی اعلیٰ شان اور بڑا کمال عطا فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس, حضرت جابر کہتے ہیں میں جس وقت گیا میں نے جا کے اتنی بات کی, اے ابو بکر اے عمر, حضور آئے, برکت کی دعا کی, اللہ نے میری مشکلیں آسان کر دی. اب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر نے کیا کہا؟ جھوم جائیں گے. فرمایا لقد علمنا, جابر تم اب بتاتے ہو, ہمیں تب ہی پتا تھا. حضور نے دعا کی ہے تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے, اللہ برکت بھی عطا فرما دے گا. فرمایا تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے, اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا. اب دیکھیں عقیدہ کیسا ہے, کیسی محبت ہے. انہیں پتا تھا کہ حضور نے دعا کی برکت ہو جائے گی. فرمایا عاشق اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے دل میں خواہش ابھرے, اور بھی شان حضور کی بیان کی جائے, اور بھی عظمت بیان کی جائے.